خوش بخت اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ رب العزت ایسی اولاد عطا کرتا ہے یا ایسے پسماندگان عطا کرتا ہے یا ایسے لواحقین عطا کرتا ہے یا ایسے مخلصین اور محبین عطا کرتا ہے کہ جو ان کے گزر جانے کے بعد بھی ان کی بخشش کے لیے اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے اس طرح کی پاکیزہ مجالس کا اہتمام کرتے رہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، امتی امت مرحومت، کہ میری امت رحم کی گئی امت، کہ تدخل قبورہا بذنوبہا وتخرج من قبورہا ولا ذنوب علیہا، کہ میری امت پہ اللہ رب العزت نے اس طرح کرم فرما دیا ہے کہ میری امت کے لوگ جب قبروں میں جائیں گے تو گناہ ساتھ ہوں گے، لیکن قیامت کے دن جب قبروں سے اٹھیں گے تو گناہ معاف ہو چکے ہوں گے۔ تو جب اصحاب رسول نے اس کا سبب پوچھا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جو اپنے لواحقین چھوڑ آئے تھے، والدین تھے تو اولاد چھوڑ آئے تھے، اولاد تھی تو ماں باپ چھوڑ آئے تھے، رشتہ دار چھوڑ آئے تھے، متعلقین چھوڑ کے آئے تھے، تو وہ جب نماز میں پڑھتے تھے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، مولا مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے اور تمام مومنوں کو بخش دے، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ پچھلوں کی دعاؤں کے صدقے میں اگلوں کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو ارسال ثواب اور ایصال ثواب کی مجالس ہیں، انہیں کبھی بھی اگنور نہ کیا کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے نفلوں کے ساتھ اپنے فوت شدگان کے لیے بھی نفل پڑھ لیا کریں، اپنے نفلی روزوں کے ساتھ ان کے لیے بھی روزے رکھ لیا کریں۔ اور ایک بزرگ کا ارشاد مجھے بڑا پسند آیا اور جب سے پڑھا تب سے میں خود بھی اس پہ عمل کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہر نماز کے ساتھ اگر عادت بن جائے تو انسان گھر سے آتے ہوئے یا گھر جاتے ہوئے واپس صرف 3 دفعہ قل شریف پڑھ لے اور دل ہی دل میں کہہ دے کہ مولا جو کچھ پڑھا اس کو قبول فرما، اور اس کا جو ثواب ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے میں حضور کی پوری امت کے مومنوں کو بخشتا ہوں۔ تو سب کی بارگاہ میں اس بندے کی حاضری ہو جاتی ہے۔ اگر یہ عادت بن جائے، مشکل نہیں ہے لیکن فائدہ بہت بڑا ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المؤذن یشہد لہ کل رطب ویابس، مؤذن جب اذان دیتا ہے تو اس کی آواز جہاں تک جاتی ہے ہر تر اور خشک شے قیامت کے دن اس کے حق میں گواہ بن جائے گی۔ تر چیزیں کون سی ہیں؟ جن میں جان ہوتی ہے، اور خشک وہ ہے جن میں جان نہیں ہوتی ہے۔ یہ ایک اسلام کی ٹرم ہے اور قرآن پاک میں بھی رطب اور یابس کے الفاظ اللہ رب العزت نے خود استعمال کیا جب قرآن حکیم کی جامعیت کی بات کی ہے تو فرمایا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، لا رطب ولا یابس، اور حدیث میں کیا آیا المؤذن یشہد لہ کل رطب ویابس، تو رطب وہ ہیں جن میں جان ہوتی ہے اور یابس وہ جن میں جان نہیں ہوتی۔ تو امام الانبیاء فرماتے ہیں مؤذن جب اذان دیتا ہے تو اس کی آواز جہاں تک جاتی ہے تو وہ چیزیں بھی جن میں جان ہے اور وہ بھی جن میں جان نہیں ہے
قیامت کے دن مؤذن کے حق میں گواہ بن جائیں گے۔ اب ہمارے ہاں بعض بدعقیدہ لوگ نبیوں اور ولیوں کی برزخی زندگی کا انکار کرتے ہوئے ایک دلیل دیتے ہیں کہ جنہیں تم پکارتے ہو وہ تو قبروں میں مر کے مٹی ہو چکے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو کیا مٹی بھی سنتی ہے؟ میں برسبیل تنزل بات کر رہا ہوں ان کی اس بکواس کا جواب دینے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں وہ تو مٹی ہو چکے، اور ہمارا عقیدہ ان کا کفن بھی مٹی نہیں ہوتا۔ یہ الگ بات ہے، لیکن میں ان کی بکواس کا جواب دے رہا ہوں جو کہتے ہیں وہ تو مٹی ہو گئے، تو کیا مٹی بھی سنتی ہے؟ تو امام الانبیاء کی حدیث بتا رہی ہے مؤذن کی اذان مٹی بھی سنتی ہے، پتھر بھی سنتے، ڈیلے بھی سنتے ہیں۔ نہیں سنتے تو قیامت کو گواہی کیسے دیں گے؟ حضور فرماتے ہیں مؤذن کی اذان پر ڈیلے، پتھر، اینٹیں، در و دیوار اور مٹی گواہی دے گی کہ مولا ہم نے سنا تھا اس نے اذان دی تھی۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر نہیں سنتی یہ بے جان چیزیں، گواہی کیسے دے گی؟ اور اسی سے ایک اور مسئلہ واضح ہو رہا ہے کہ اگر یہ نہیں سمجھتی تو گواہی کیسے دیں گی؟ اس کا مطلب یہ ہے مٹی سنتی بھی ہے، مٹی سمجھتی بھی ہے، اور مٹی بولتی بھی ہے، ورنہ اسے کیسے فرق معلوم ہوتا کہ اس نے گانا گایا اور اس نے اذان دی ہے؟ تو امام الانبیاء کے غلام، اب اس سے اگلا حصہ جو ہے نا حدیث کا، وہ ریلیٹڈ ہے میری گفتگو کے ساتھ، اور اس سے میں نے ایک استدلال کرنا ہے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، آگے حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى، مؤذن نے اذان دی، اس کی اذان سن کر جتنے لوگ نماز پڑھنے آئے، لوگ اپنے کام کاج میں تھے، اس کی اذان سے معلوم ہو گیا ہر بندے کو نماز کا وقت ہو گیا، انہوں نے وضو کیا، تیاری کی، مسجد میں آ گئے، نماز پڑھی، فریضہ سب نے اپنا اپنا ادا کیا، جس پہ نماز فرض تھی نا، فرض تو اپنا ادا کیا انہوں نے، مگر امام الانبیاء فرماتے ہیں جتنے نمازی نماز پڑھنے آئے، تنہا ہر نمازی کو جتنا ثواب ملا وہ سب اکٹھا مؤذن کو بھی دیا گیا، اس کو بھی عطا کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی اذان دوسروں کے لیے وقت پر نماز پڑھنے کا سبب بن گئی، اس کی اذان دوسروں کے لیے نیکی کا سبب بن گئی۔ تو اگر مؤذن کی اذان پر لوگ سن کے نماز پڑھنے آئیں تو ہر نمازی کا ثواب مؤذن کو ملتا ہے، سبب اذان بنی ہے۔ امام الانبیاء کے غلام و مسجد نبوی کا پہلا مؤذن کون؟ حضرت بلال۔ وہ اذان تو بعد کی بات، بلال کو خریدا ہی صدیق اکبر نے، سمجھ رہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اذان دے، جتنے پڑھنے آئے نماز، ثواب مؤذن کو ملتا ہے، اور جو مصطفیٰ کی امت کو مؤذن ہی خرید دے، صدیق اکبر نہ خریدتے، بلال اذان نہ دیتے، وہ اذان نہ دیتے، حضور نماز پڑھانے نہ نکلتے، صحابہ پڑھنے نہ نکلتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے مسجد نبوی میں بلال نے جتنی اذانیں دی، اذان سن کر جتنے صحابی نماز پڑھنے آئے، اذان سن کر حضور نماز پڑھانے آئے،
इमाम अल-अंबिया को जितना सवाब मिला, जितना तमाम सहाबियों को अपने सजदों का सवाब मिला, वो सब बिलाल की झोली में, और बिलाल का सवाब सिद्दीक अकबर की झोली में। समझ रहे बात? इसी तरह इमाम अल-अंबिया के गुलामों, मदीना पाक में जब हुजूर माइग्रेट हुए ना, हिजरत की हुजूर ने, एक ही कुआं था। किसके पास था? यहूदी के पास। एक ही कुआं था, यहूदी के पास था। खरीदा किसने? खरीदा किसने कुआं? हजरत उस्मान गनी ने। ठीक है, और वक्फ कर दिया मुसलमानों पर। इमाम अल-अंबिया के गुलामों, उसी कुएं के पानी से कमली वाले ने गुस्ल किए और जुमे पढ़ाए। उसी कुएं के पानी से असहाबे रसूल ने वुजू की और नमाजें पढ़ी। उसी कुएं के पानी से फातिमा ज़हरा ने आटा गूंदा, हुसैन ने रोजे रखे और इफ्तार किए। उसी कुएं के पानी से असहाबे रसूल की अज़वाज ने आटा गूंदा और रोटियां पकाई। रसूल के घर में रोजे रखे गए और इफ्तार किए गए। उस मुकाम हजरत उस्मान गनी का मकाम क्या बना होगा कि जिसके खाते में नबी के सजदे भी जा रहे हैं, फातिमा के रोजे भी जा रहे हैं, अली के तहज्जुद भी जा रहे हैं। उनका मुकाम क्या बना होगा? रोजे सैयदा फातिमा रख रही है, सवाब उस्मान के खाते में जा रहा है। रोजे हसन हुसैन रख रहे हैं, सवाब उस्मान गनी को मिल रहा है। नमाज़े सहाबी पढ़ रहे हैं, सवाब सिद्दीक अकबर को मिल रहा है। जमात मुस्तफा करा रहे हैं, सवाब सिद्दीक अकबर को मिल रहा है। समझ रहे हैं? तो इमाम अल-अंबिया के गुलाम, यही सबब है कि हुजूर फरमाते हैं जब सारे जन्नती जन्नत चले जाएंगे ना, तो जन्नत में एक दिन बिजली चमकेगी। हालांकि जन्नत बिजलियों के चमकने का मुकाम नहीं है, क्योंकि वहां लोड शेडिंग नहीं होती। जन्नत में लोड शेडिंग नहीं होती, वहां बिजलियों के चमकने का मकाम नहीं। न बादल बनते हैं, न बिजलियां चमकती हैं, लेकिन अचानक बिजली चमकेगी और लोग सजदे में जाना चाहेंगे। वो समझेंगे शायद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कोई पर्दा हटाया है और तजल्ली पड़ी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आवाज देगा, जो तुम समझे हो वो नहीं हुआ। और जन्नत में आने वालों, जो तुम समझे हो वो नहीं हुआ। तो पूछेंगे मौला क्या हुआ है? तो अल्लाह फरमाएगा हाजा उस्मान, हाजा उस्मान लबसा ना लई है, वह हाजा नूरो ना लई है। जन्नत वालों, उस्मान दोहरा दामाद है मेरे नबी। वो नबी की एक बेटी के महल से दूसरे महल में जाने लगा है। अल्लाह आवाज दे रहा, महल में जाने लगा है, जो तुम समझियो वो नहीं हुआ। उस्मान ने तैयारी की है, उसने जूते बदले हैं, ये उसके जूतों की चमक निकली है। इमाम अल-अंबिया के गुलामों, फिर एक दिन बिजली चमकेगी, लोग चाहेंगे सजदे में गिर जाए। शायद अल्लाह ने कोई पर्दा हटाया, फिर अहले जन्नत को आवाज आएगी, जो तुम समझे हो वो नहीं हुआ। बोले क्या हुआ है? इतना जलवा पड़ा। अल्लाह की इज्जत की कसम, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा, जन्नतियों
علی اور فاطمہ اپنے محل میں بیٹھے تھے، حضرت علی کی کسی بات پر رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ ہنسی ہے، یہ اس کے دانتوں کی چمک نکلی ہے۔ یہ سب تاجدار کائنات کے تراشے ہوئے ہیرے ہیں، انہیں چنا اللہ نے اور محبوب کے لیے چنا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، ہر ایک ان کی اپنی عظمت ہے، تو کیا ہمیں تو ان کے نالین کی عظمت بھی سمجھ میں نہیں آ سکتی، ان کا مقام کیا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، حضور فرماتے ہیں مؤذن جب آذان دیتا ہے اس کی آذان سن کر جتنے لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، تنہا سب کو جتنا ثواب ملتا ہے اتنا اکٹھا مؤذن کو بھی عطا کیا جاتا ہے، کیونکہ دوسروں کے لیے ان کی ذات نیکی کرنے کا سبب بن گئی۔ بات سمجھ آ رہے ہیں؟ اور آج اسی حدیث کو آج کی مجلس پہ اپلائی کرتے ہیں۔ کیا ہر روز عشاء کے بعد اتنی دیر تک ہم یہاں بیٹھتے ہیں، یوں اکٹھے ہوتے ہیں؟ آج عشاء پڑھی لوگوں نے، دور دراز سے علماء تشریف لائے، یہاں بیٹھے ہیں، تلاوت قرآن کی گئی، سنی گئی، نعت شریف پڑھی گئی، سنی گئی، خطاب ہو رہا ہے، سنا جا رہا ہے، آخر میں صلاۃ و سلام ہوگا۔ حضرت قبلہ پیر سید سجاد ہارون سجاد شاہ صاحب دعا فرمائیں گے، حضرت پیر سید کامران شاہ صاحب کاظمی بھی تشریف لائے، تو یہ دعاؤں میں شامل ہوں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ آج اس مجلس میں جو 2 گھنٹے 3 گھنٹے پر محیط رہی، ہم نے تلاوت کا جو ثواب حاصل کیا، نعت سننے اور پڑھنے کا ثواب حاصل کیا، خطاب کرنے اور سننے کا ثواب حاصل کیا، دعا مانگی جائے گی، صلاۃ و سلام ہوگا، جتنے اچھے عملوں کا ہم نے ثواب کمایا، ذات کس کی مسبب بنی؟ ان کی ملک انور صاحب، اور وہ کہ جن کے ایصال ثواب کے لیے محفل رکھی گئی، ان کی ذاتیں سبب بن گئیں آج ہمارے لیے تلاوت کرنے اور سننے کا، نعتیں پڑھنے اور سننے کا، خطاب کرنے اور سننے کا، صلاۃ و سلام پڑھنے کا، دعا مانگنے کا۔ تو حضور فرماتے ہیں جن کی ذات نیکی کرنے میں دوسروں کے لیے سبب بن جائے، جتنا سب کو دیتے ہیں اتنا اکٹھا انہیں بھی دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، آج اس مجلس میں ہماری ہر نیکی کا سبب ان کی ذات بنی ہے، جن کے ایصال ثواب کے لیے جلسہ ہو رہا ہے۔ تو حضور نے فرمایا جن کی ذات سبب بن جائے، جتنا سب کو دیتے ہیں اتنا اکٹھا انہیں بھی عطا کرتے ہیں۔ آج ان کی بارگاہ میں کتنا ثواب پہنچ رہا ہے۔ اور پھر یہ بھی سوال ہے کہ یہ ثواب یہاں سے کون پہنچائے گا وہاں پہ؟ حدیث پاک میں ہے جبرائیل امین آتے ہیں ثواب لینے کے لیے، اور سیدھے قبر پہ چلے جاتے ہیں جن کی طرف بھیجا جاتا ہے، اور جا کے کہتے ہیں یا صاحب القبر العمیق ھذہ ھدیتک۔ جبرائیل امین قبر کے سامنے، چہرے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جنت کی نعمتوں سے تھال بھرا ہے، طبق اٹھایا ہے، اور جا کے کہتے ہیں او گہری قبر میں لیٹے ہوئے پیارے اٹھ، یا صاحب القبر العمیق ھذہ ھدیتک، اور قبر میں لیٹے ہوئے پیارے اٹھ، یہ تیرے بھائیوں نے تیرے لیے تحفے بھیجے ہیں، یہ تیرے بیٹوں نے تیرے لیے تحفے بھیجے ہیں، یہ تیرے محلے والوں نے اور برادری نے تیرے لیے تحفے بھیجے ہیں۔ تو خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جن کا بعد میں کوئی ہاتھ اٹھانے والا رہ جائے، ان کے لیے کوئی نیکی کر کے ثواب پہنچانے والا رہ جائے۔ تو یہ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ جو الفاظ میں نے تلاوت کی ہے ان میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کی نعمتوں کو یاد رکھو،
اس کی نعمتوں کو یاد رکھو، تو فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا ہم کوئی حکم بھی بیکار نہیں دیتے، عبث نہیں دیتے۔ فائدہ یہ ہوگا کہ اگر نعمتیں یاد رکھو گے تو تمہارے دونوں جہان سنور جائے گے۔ کیوں؟ تم ایسے راستے پہ چل پڑو گے۔ اور وہ کون سا راستہ ہے کہ جب یاد ہوگا کہ یہ نعمت ہے اور اللہ کی دی ہوئی نعمت، تو پھر یہ ہے جس نے دی ہے اس کا شکر بھی یاد رہے گا۔ اور جب میرا شکر یاد رہے گا نا اور شکر کرتے رہے، تو پھر میں وعدہ کرتا ہوں، یہ سیاستدان کا وعدہ نہیں، رحمان کا وعدہ ہے۔ یہ روٹی کپڑے اور مکان کا وعدہ عمران کا نہیں، رحمان کا وعدہ ہے۔ یہ شیطان کا نہیں، رحمان کا وعدہ ہے۔ بولا کیا ہوگا؟ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں پر شکر کرتے رہے میں تمہارے چولہے کبھی بجھنے نہیں دوں گا، تمہارا رزق میں کبھی ختم نہیں ہونے دوں گا۔ لیکن طریقہ کیا ہے؟ میرے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اب المیہ اور ٹریجڈی یہ ہے کہ ہماری میجارٹی اکثریت شکر کرنے کا طریقہ بھی نہیں جانتی۔ عام بندے کی تو بات چھوڑیے، ہمارے ملک کے بڑے بڑے افسر جو ہیں نا، انہیں اسلام کے بنیادی ضروری مسائل کا بھی علم نہیں ہے۔ یعنی جس ملک کے وزیروں کو کل شریف نہ آئے، اگر نیچے کے افسروں کو نماز پڑھنی نہ آتی ہو تو کیا تعجب کی بات۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، ہمارے ملک کے کمشنر صاحب، ان کا باپ مر گیا۔ میرے ایک دوست اس کے ساتھ کھڑے تھے، کمشنر کے ساتھ جنازہ گاہ میں۔ اب کمشنر اپنے باپ کا جنازہ پڑھنے آیا، تو وہ کہتے ہیں جنازہ شروع ہونے سے پہلے اس نے جیب سے رومال نکالا اور زمین پہ رکھ دیا، کھول کے نا کمشنر نے زمین پہ رکھ دیا۔ میں نے کہا کمشنر صاحب یہ رومال زمین پہ کیوں بچھایا آپ نے؟ کہنے لگے نیچے دری نہیں ہے، چٹائی نہیں ہے، تو جب سجدے میں جائیں گے تو ساری مٹی لگ جائے گی۔ یہ ڈپٹی کمشنر سے اوپر کا افسر ہے اس ملک کا، کمشنر۔ اب اس کے باپ کی میت چیخ رہی ہوگی، جو زندگی میں نہ جانے کتنا تکبر کرتا ہوگا، میرا بیٹا کمشنر ہے۔ مرنے پر شادی پر برادری اکٹھی ہوتی ہے نا، تو جن کے بیٹے افسر ہوتے ہیں ان کی گردن میں سریا ہوتا ہے، اور بڑھ بڑھ کے بتاتے ہیں میرے 4 بیٹے افسر ہیں اور کلاس 1 افیسر ہیں۔ لیکن اب اس باپ کی میت اپنی بد نصیبی پہ چیخ رہی ہوگی کہ تو کمشنر بن گیا اور تجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ نماز جنازہ میں سجدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہم نے اپنی اولاد کی گھٹی میں قرآن نہ رکھا نا، بنیادی طور پر انہیں دین نہ سکھایا، تو یہ مسئلہ ہم سب کے ساتھ پیش آنے والا ہے۔ میں ایک فقیر کے پاس بیٹھا تھا، انہوں نے ایسی بات کی، رو پڑے، مجھے بھی رلا دیا۔ فرمانے لگے عمر صاحب اللہ کی عزت کی قسم، حالات اتنے بگڑ چکے، بے حیائی اتنی پھیل گئی، گناہ اتنے عام ہو گئے کہ زندہ رہنے کو دل نہیں چاہتا۔ وہ فقیر فرمانے لگے زندہ رہنے کو دل نہیں چاہتا، مگر اس خوف سے مرنا بھی پسند نہیں کہ مر گیا تو لوگ جنازہ خراب کر دیں گے۔ کہ اکثریت کو جنازہ پڑھنا بھی نہیں آتا ہے۔ دین کب سیکھنا ہے ہم نے؟ قبر میں جا کے سیکھیں گے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ضروری ہے۔ اس لیے گزارش یہ، ان جلسوں کا مقصد ہی، اب جو دین ہے نا وہ سمٹ کر یا مدرسوں تک رہ گیا یا ان محفلوں تک رہ گیا۔ نہ بازار میں دین ہے، نہ گھر میں دین ہے، نہ بہو بیٹیوں کے لباس میں دین ہے، نہ شادیوں کے رسم و رواج میں دین ہے۔ 150 چینل ہے ہمارا جو دن رات بے حیائی مسلط کر رہا ہے۔ آوارہ منش عورتیں بیٹھی ہیں، اخلاق بختگی کی تعلیم دی جا رہی ہے، پورے ملک کو بے حیائی کی دلدل میں پھنسا دیا گیا ہے۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، اگر ہم
وہ لوگ جن کے اندر دین کی تڑپ ہے اور دین کا درد، اگر انہوں نے بھی اولاد کو دین نہ سکھایا تو پھر اگلی نسلوں میں حضور کا دین جائے گا کدھر؟ اس لیے اس پر توجہ کی ضرورت۔ ہم اس میں مجرمانہ غفلت کا شکار ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو دین نہیں سکھا رہے ہیں۔ بوڑھے بوڑھے لوگ ہیں، وضو کا طریقہ نہیں معلوم، بی اے بی ایڈ اور ایم ایس سی بچیاں ہیں اور ایم اے پاس ہیں، جسم ناپاک ہو جائے پاک کرنے کا طریقہ نہیں معلوم، اور کسی کا نام کنیز فاطمہ ہے، کسی کا غلام فاطمہ ہے، کوئی کنیز عائشہ ہے، کوئی کنیز خدیجہ ہے، اور سر ننگے ہیں، آدھے جسم ننگے اور بازاروں میں پھر رہی ہیں۔ خاتون جنت کا حال یہ تھا کہ آخری ایام تھے آپ کے، اس دنیا سے جا رہی تھی، تو گھر میں جو خادمہ تھیں وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی زوجہ محترمہ تھی۔ کوئی بھی تاریخ اٹھا لے اور تلاش کرے کہ سیدہ فاطمہ کے زندگی کے آخری دنوں میں گھر میں بطور خادمہ کون کام کر رہی تھی۔ خلیفہ رسول کی بیوی ہے مگر لخت جگر رسول کی خادمہ بنی ہوئی ہے، وہاں جا کے جھاڑو دیتی، برتن دھوتی، سیدہ کی خدمت کرتی۔ حضرت اسماء بنت امیس ایک دن جب گئیں تو حضرت خاتون جنت رو رہی تھی، تو جا کے ہاتھ چوما اور پوچھا کہ حضور کی لخت جگر اور نور چشم رسول کیوں رو رہی ہیں؟ اب غور کرنا کہ سیدہ فاطمہ کو رونا کیا تھا۔ آج ہماری بچیاں چاہتی ہیں، طلب سب کی ہے قیامت کے دن حضور کی بیٹیوں کی سنگت نصیب ہو جائے، مگر منہ ہے ان کی سنگت میں جانے کا۔ کیوں رو رہی ہیں؟ صدیق اکبر کی زوجہ محترمہ نے پوچھا تو حضرت فاطمہ فرمانے لگی کہ میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، اور ایک چیز مجھے پریشان کر رہی ہے، وہ یہ کہ جب کوئی عورت فوت ہو جاتی ہے تو جس چارپائی پہ اس کا جنازہ رکھتے ہیں نا، میت رکھتے ہیں، اوپر کپڑا ڈال دیتے ہیں، اور وہ کپڑا میت کے جسم سے لپٹ جاتا ہے، وہ لپٹ جاتا ہے۔ اگر میت کا پیٹ بڑا ہو تو کپڑا اسی حساب سے اٹھا ہوتا ہے، میت موٹی ہو تو کپڑا اسی حساب سے لپٹا ہے، چونکہ جسم کے ساتھ اسی حساب سے پھیلا ہوتا ہے، میت کمزور ہو تو اسی حساب سے کپڑا سکڑا ہوتا ہے۔ سیدہ فاطمہ کی غیرت اور شرم دیکھنا، فرمایا اسماء مجھے یہ بات سوچ کے رونا آ رہا ہے کہ میرا وقت تھا جانے کا، اگر اسی کپڑے میں مجھے لپیٹا گیا اور جنازہ اٹھا میرا، تو فاطمہ یہ بھی پسند نہیں کرتی کہ کسی کو معلوم ہو میرے جسم کا ڈھانچہ کیسا تھا۔ میرے جسم کا سٹرکچر کیسا تھا، مجھے یہ بات رلا رہی۔ تو حضرت اسماء نے ہاتھ چوم لیے اور عرض کی آپ نہ روئیے، اس کا حل میں جانتی ہوں۔ فرمایا وہ کیسے؟ تو بتایا کہ میں جب حضرت علی کی بھابی ہوا کرتی تھی، یہ حضرت اسماء جو ہے نا، یہ سب سے پہلے حضرت جعفر طیار کی بیوی تھی، حضرت علی کے بڑے بھائی، ان کی بیوی، تو حضرت علی کی کیا لگی؟ بھابی۔ تو غزوہ موتا میں جب حضرت جعفر شہید ہو گئے تھے تو یہ حضرت علی کی بھابی بیوہ ہو گئیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، حضرت علی کی اس بھابی نے، جعفر طیار کی بیوہ نے، پھر اپنے لیے جو سرتاج پسند کیا اسی کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ تصور کریں اگر حضرت جعفر کے گھر میں سیدنا صدیق اکبر کے خلاف باتیں ہوتی کہ ان کے تو ایمان میں ہی شبہ ہے، تو ان کی بیوہ کبھی صدیق اکبر سے شادی کرتی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے گھروں میں ان کی عظمتیں بیان ہوتی تھی، اسی لیے حضرت علی کی بیوہ بھابی نے اپنے لیے سرتاجی صدیق اکبر کو پسند کیا۔ اور پھر امام الانبیاء کے غلاموں، جب صدیق اکبر فوت ہو گئے، یہ پھر بیوہ ہو گئی،
صدیق اکبر کی اس بیوہ نے اپنے لیے پھر جو سرتاج پسند کیا اسی کو علی المرتضیٰ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے ان کے گھر میں صدیق اکبر کی عظمتیں بیان ہوتی تھی، صدیق اکبر کے گھر میں مولا کائنات کی عظمتیں بیان ہوتی تھی، اتنی محبت ہے ان کے درمیان۔ تو حضرت اسماء نے عرض کی فاطمہ آپ پریشان نہ ہو، جب میں حضرت جعفر کی بیوی تھی نا اور ہم نے ہجرت حبشہ کی تھی، حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، تو وہاں میں نے دیکھا تھا کہ جو حبشی عورتیں فوت ہو جاتی ہیں تو ان کا جنازہ جس چارپائی پہ رکھتے تھے نا تو چارپائی کے چاروں کونوں میں 4 چھڑیاں ٹھونک دیتے تھے، لکڑیاں گاڑ دیتے تھے اور ان لکڑیوں کے اوپر چادر ڈال دیتے تھے، ایک ڈولی سی بن جاتی تھی، ایک کپڑے کا چھوٹا سا کمرہ بن جاتا تھا، اس کے اندر میت ہوتی تھی۔ آپ فکر نہ کریں، اس کا علاج میں جانتی ہوں۔ حضرت فاطمہ اتنی خوش ہوئی، لیٹی ہوئی تھی، اٹھ کے بیٹھ گئی اور اسماء کا ہاتھ پکڑا، فرمایا ابو بکر صدیق کی زوجہ وعدہ کرو کہ فاطمہ کا جنازہ تو تیار کرے گی۔ اب سیدہ فاطمہ الزہرا کا شرم و حیا دیکھیے، اور آج اپنے گھر میں ہم اپنی عورتوں کا لباس دیکھیں، ان کی بے پردگی دیکھیں، ان کا ٹچ موبائلوں میں فلمیں اور گانے سننا اور دیکھنا دیکھیں کہ ہماری نسل کس راستے پہ چل رہی۔ انجام غلامی کیا کہ یہ بربادی سی بربادی ہے۔ جو درس شاہ بطحہ نے دیا وہ درس پڑھانا بھول گئے۔ عبرت کا مرکہ یہ پستی اور قابل حیرت یہ مستی، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو چاہیے تھا کہ حضور کی بیٹیوں کے نقش قدم پہ چلتی۔ چاند نکلا نا، عید کا چاند نکلا، امام الانبیاء سیدہ کے گھر تشریف لائے، حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر۔ تو امام الانبیاء نے پوچھ لیا، فاطمہ تو نے بھی چاند دیکھا عید کا؟ عرض کی ابا جی میں نے نہیں دیکھا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا فاطمہ ساری دنیا نے دیکھا ہے، تو نے کیوں نہیں دیکھا ہے؟ عرض کی ابا جی اسی لیے نہیں دیکھا کہ جسے دنیا دیکھتی اسے میں کیسے دیکھوں۔ غیرت، شرم اور حیا کا معیار کیا آتا سیدہ کے ہاں، تصور کریں آپ۔ اور آج ہماری بہو بیٹیاں چاہتی ہر کوئی یہ کنیز فاطمہ بن جاؤں، لیکن لباس فاطمہ نہیں پہنتی، پردہ فاطمہ نہیں کرتی، ان کے راستے پہ نہیں چلتی ہیں، انہیں مانتی ہے، ان کی نہیں مانتی ہے۔ اس لیے میرے آقا کے غلاموں، ان جلسوں کا مقصد اگر یہ نہیں ہے تو پھر ایک بھیڑ ہے جو بغیر کسی مقصد کے جمع ہوتے ہیں اور مقصد کے بغیر ہی منتشر ہو جاتے ہیں۔ پھر جلسے صرف ایک بھیڑ رہ گئی، آئے اور کانوں کا سواد لیا اور چسکا پورا کیا اور چلے گئے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کی نعمتوں کا ذکر کرو تاکہ جس نے دی وہ یاد رہے اور پھر اس کا شکر بھی یاد رہے، اور جب تم میرے شکر گزار بندے بنو گے تو پھر میں نعمتیں بڑھاتا جاؤں گا۔ اور 2 بار تاکید کے ساتھ فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، لام تاکید کا، نون ثقیلہ تاکید کا۔ فرمایا تم اگر شکر گزار بندے بن کے رہے تو میں ضرور تمہاری نعمتیں بڑھاؤں گا۔ یوں نہیں فرمایا ضرور بالضرور تمہاری نعمتیں بڑھا دوں گا، شکر گزار بن کر۔ تو میں یہ عرض کر رہا کہ ہماری اکثریت نہیں جانتی اللہ کے شکر کا طریقہ کیا ہے۔ ہمارے یہاں عام کنسپٹ یہ ہے بھئی پیٹ بھر کے کھا لیا نا، ڈکار آئی تو کہہ دیا الحمدللہ، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ زکوٰۃ دی، بس ڈکار پر الحمدللہ جو کہہ دیا ہے بس شکر ادا ہو گیا۔ ایک درجے میں یہ بھی غنیمت۔ لیکن وہ شکر جس پر رب کا وعدہ ہے تمہارے چولہے بجھنے نہیں دوں گا، تمہارا ہاتھ تنگ نہیں ہونے دوں گا، وہ شکر کون سا ہے کہ ضرور بالضرور نعمتیں بڑھاؤں گا۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں وہ شکر یہ ہے، بس اگر یہ آپ نے یاد کر لیا نا اتنا جملہ، اور یہ یاد رہا آج کی تقریر کے بدلے میں کہ اللہ کے شکر کا طریقہ کیا ہے، تو میں سمجھوں گا میرا خطاب ٹھکانے لگا۔
حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں اور دیگر بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ کے شکر کا طریقہ یہ ہے جس پر نعمتیں بڑھانے کا وعدہ ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں نا اس کی دی ہوئی نعمتوں سے اس کی نافرمانی چھوڑ دو. اتنا کام کر لو کہ جو نعمت خدا نے دی ہے اس کی نعمت سے اس کی نافرمانی نہ کرو. بہت سے لوگ شاید نہیں سمجھے. اب میں اس کو تھوڑا سا کھولتا ہوں تاکہ سب کو بات سمجھ آئے. امام الانبیاء کے غلام ہو, یہ آنکھ نعمت ہے نا, اللہ فرماتا ہے میری اس نعمت کا شکر ادا کرو. تو کیا شکر ہے کہ ان آنکھوں کے ساتھ زندگی بھر کے لیے وہ چیزیں دیکھنا چھوڑ دو جن کا دیکھنا اللہ رسول نے حرام کر دیا. کان اللہ کی نعمت ہے, فرمایا اس نعمت کا شکر ادا کرو. کیا مطلب؟ ان کانوں کے ساتھ زندگی بھر کے لیے وہ چیزیں سننا چھوڑ دو جن کا سننا اللہ رسول نے حرام کر دیا. ہاتھ اللہ کی نعمت ہے, فرمایا اس کا شکر ادا کرو. کیا مطلب؟ ان ہاتھوں کے ساتھ اس چیز کو ٹچ کرنا بھی چھوڑ دو جسے چھونا بھی اللہ رسول نے حرام کر دیا. اب تصور کریں کہ اللہ فرماتا ہے سورہ یاسین میں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم. اس دن, قیامت کے دن, بڑے بڑوں کی بولتی بند کر دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے. ہاتھ بولیں گے, کرتے کیا رہے. تو ٹچ موبائلوں پہ یہ انگلیاں کیا کیا کھولتی ہیں, یہ سوچیں کہ یہ ہاتھ کیا بتائیں گے, یہ انگلیاں کیا کیا کر رہی ہیں, کون کون سی ویب سائٹس کھولتی ہیں. جب کھولنے لگو تو سوچو کہ میں اپنے خلاف گواہی تیار کر رہا ہوں. میرے منہ پہ مہر ہوگی, منہ بند کر دیے جائیں گے, ہاتھ بولیں گے کیا کرتا رہا ہے. تو اللہ فرماتا ہے ہاتھ نعمت ہے, شکر ادا کرو. ان ہاتھوں کے ساتھ زندگی بھر کے لیے اسے چھونا بھی چھوڑ دو, ٹچ کرنا بھی چھوڑ دو, کہ جسے مس کرنا بھی اللہ رسول نے حرام کر دیا. پاؤں اللہ کی نعمت ہے, فرمایا اس کا شکر ادا کرو. کیا مطلب؟ ان پاؤں کے ساتھ ان بے حسی بے حیائی کے بازاروں اور اڈوں پہ جانا چھوڑ دو جدھر چل کے جانا اللہ رسول نے حرام کر دیا. دل اور دماغ اللہ کی نعمت ہے. کیا مطلب؟ اس نعمت کا شکر کیسے ادا کرو کہ دل اور دماغ کے ساتھ وہ تصور بھی چھوڑ دو کہ جس کا سوچنا بھی اللہ رسول نے حرام کر دیا. اب بتائیے کہ ہمارے ٹچ موبائلوں میں, ہمارے نیٹ پہ جو کچھ ہے, اگر ہمارا ایمان مضبوط نہ ہوا تو پھر بچے گا کون؟ کون بچ پائے گا؟ ہم ایسے فتنوں کے دور میں, حضور نے فرمایا ستکون فتن, میری امت ایسے فتنوں میں گرنے والی ہے, اتنے بڑے فتنے مسلط ہونے والے ہیں اور اتنے چھا جانے والے فتنے ہیں. حضور فرماتے ہیں القائد فیہا خیر من القائم والقائم فیہا خیر من الماشی والماشی فیہا خیر من السائی. امام الانبیاء فرماتے ہیں ان فتنوں میں جو کہیں بیٹھ جائے گا نا اپنے آپ کو بچا کے, وہ کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا. جو کھڑا ہوگا وہ چلنے والے سے بہتر ہوگا, جو چل رہا ہوگا وہ بھاگنے والے سے بہتر ہوگا. آج اگر بازاروں میں جائیں تو بہت سے جوان سودا نہیں خریدنا ہے, صرف نظر بازی کے لیے آتے ہیں. بہت سی جوان لڑکیاں ہیں جن کا اور کوئی کام نہیں, صرف گھر سے نکلتی ہیں میک اپ کر کے بازار جا لعنت کمانے کے لیے آتی ہیں. امام الانبیاء سے پوچھا گیا روئے زمین پر سب سے اچھی جگہ کون سی ہے, فرمایا مساجدہا. پوچھا گیا سب سے بری جگہ کون سی ہیں, فرمایا اسواقہا. فرمایا روئے زمین پر مسجد سب سے بہتر جگہ ہے اور بازار سب سے بری جگہ ہے. اب چاہیے تو یہ تھا جسے سب سے بہتر فرمایا حضور نے وہاں پاؤں دھرنے کی جگہ نہ ہوتی, اور جسے سب سے بری جگہ فرمایا حضور نے وہ ویران ہوتی, مسلمان رخ نہ کرتے ادھر. لیکن امام الانبیاء کے غلاموں, ہم کتنا الٹ ہو گئے حضور کے ارشادات کے, کہ جو سب سے اچھی جگہ ہے وہ نمازوں کے وقت بھی ویران رہتی ہے, اور جو سب سے بری جگہ ہے بازار وہ ہر وقت بنے رہتے ہیں. ان باتوں پہ توجہ کی ضرورت ہے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے پردہ عورتیں جب گھر سے نکلتی ہیں نا تو پلٹ کے آنے تک ان پر لعنت برس رہی ہوتی ہے. لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ. گھر میں یہ مسئلے سن کر نہ عورتوں کو بتایا کریں کہ امام الانبیاء نے فرمایا اور قرآن نے کہا کہ جب گھر سے نکلے عورتیں ایک بڑی چادر کی بکل مار لیں تو میسر ہو سکتی ہے. ایک بڑی چادر اور سر سے پاؤں تک لپٹ جائیں اس میں عورتیں اور گھر سے نکلیں, اور وہ بھی اگر مجبوراً گھر سے نکلے تو سیر سپاٹے کے لیے نہیں, کوئی مجبوری ہو تو گھر سے نکلیں. اور پلٹ کے آنے تک اگر اس چادر میں لپٹی ہے, کیوں؟ رسول کا حکم ہے, اس نیت سے لپٹی ہوئی ہے. تو اللہ کی عزت کی قسم وہ عورت سمجھ لے کہ چادر میں نہیں لپٹی ہے, وہ رب کی رحمتوں میں لپٹی ہے. اور حدیث رسول ہے وہ عورتیں تو اس دنیا میں پردہ کریں گی, جب جنت میں جائیں گے نا تو جنت میں اعلان ہوا کرے گا ہر ہفتے کو, جتنے مرد ہیں, اب مردوں کے لیے الگ اعلان ہو رہا ہے, جتنے مرد ہیں فلاں جنت کے مقام پہ پہنچ جائیں, خدا کا دیدار ہوگا. اپنے سونے اور چاندی کے بنے ہوئے محل چھوڑیں گے مرد, اس طلب میں وہاں خدا کا دیدار ہونا ہے. وہاں پہنچیں گے مقام خاص پر جہاں بتایا گیا تھا, مرد وہاں دیدار کریں گے. تو دنیا سوچ رہے گی عورتیں جو جنت میں ہیں ان کا کیا بنے گا. اللہ آواز دے گا دنیا میں پردے کرنے والیوں, ہم آج بھی تمہیں گھروں سے نکلنے نہیں دیں گے. مرد مجھے آ کے دیکھیں گے, تمہیں میں گھر گھر اپنا جلوہ دکھاؤں گا. ماں بہنوں بیٹیوں کو بتاؤ اس دن تمہارے اس پردے کی قیمت لگ جائے گی. جس دن گھر بیٹھے تمہیں اپنے خالق کا دیدار ہو رہا ہوگا اور بتایا جائے گا یہ تمہارے پردے کی قیمت ہم نے چکا دی. اس لیے میرے آقا کے غلاموں بہو بیٹیوں کا نا پردہ کرنا سکھاؤ, پردہ کرنا سکھاؤ. آپ تصور کریں کہ جو مسجدوں میں محفلوں میں آتے ہیں دیندار لوگ ہوتے ہیں, دینی سوچ رکھتے ہیں, ایک ذوق ہوتا ہے, پیاس ہوتی ہے اللہ رسول کا ذکر سننے کی. تو ہماری موجودگی میں جب ہماری بہو بیٹیوں کا لباس یہ ہو چکا ہے تو آنے والے وقتوں میں ہم تو چلے جائیں گے مسافر چند دنوں کے, تو جو آگے ان کی بیٹیاں ہوں گی ان کے کپڑے کیسے ہو جائیں گے. جبکہ آج ہماری میجارٹی عورتوں کی انہوں نے جو کپڑے پہنے ہیں نا حضور کی شریعت کے مطابق وہ کپڑے پہن کر بھی ننگی پھر رہی ہیں. پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا, یہ چند دن پہلے جہاں خطاب ہوا تھا کہ حضور نے فرمایا میری عورتوں پہ وقت آنے والا ہے, امت کی بہو بیٹیوں پہ, کہ کپڑے پہن کر بھی ننگی پھر رہی ہوں گی. اب ہماری نسل جہنم کی طرف بھاگ رہی ہیں اور ہم ہاتھوں پہ ہاتھ دھرے منہ میں دہی جما کے بیٹھے. صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں رحمت اللہ تعالی کہ یہ جو سورہ والعصر ہے نا اتنی جامع ہے اپنے معنی کے اعتبار سے, اور مختلف الجہات ہے یہ سورت, اتنے اسپیکٹس ہیں اس میں. آپ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت انسانی ہدایت کے لیے پورا قرآن نہ بھی اتارتا, صرف سورہ والعصر اتار دیتا تو انسانی ہدایت کے لیے یہ بھی کافی تھی, سورہ والعصر. کیونکہ ٹوٹل دین, پورا دین اس کے اندر اللہ نے بند کر دیا. صحابہ کرام تبلیغ کی کتنی طلب رکھتے تھے, کتنی پیاس تھی تبلیغ کرنے کی. روایتوں میں ہے کہ جب صحابہ کرام بازار میں ملتے, گلی میں ملتے, کسی بننے پہ مل جاتے آتے جاتے, تو ہاتھ ملانے کے بعد السلام علیکم وعلیکم السلام کے بعد اس وقت تک صحابی جدا نہیں ہوتے تھے جب تک ایک دوسرے کو سورہ والعصر سنا نہیں لیتے تھے, کہ اس تھوڑے وقت میں دین کی پوری تبلیغ کا تاکہ حق ادا ہو جائے. آج ہمارے نہ بولنے کی وجہ سے گھروں میں کتنی آگ لگ چکی ہے. ایسے ایسے خاندان کے جن کی بہو بیٹیوں کے پاؤں بھی کسی غیر محرم نے نہیں دیکھے تھے, اور آج
ان گھروں کی بیٹیوں کی نیک لائنیں نظر آ رہی، کاندھوں تک ننگی ہو گئی، چانک اتنے اونچے کیے کہ پیٹ اور نیفے نظر آتے ہیں، شلواریں اتنی ٹائٹ کر لی جسم کا انگ انگ نظر آتا ہے۔ تو ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں پر شکر کیا کریں گے؟ ہم نے تو اس کی نعمتیں دی ہوئی، ان پر کفر شروع کر دیا۔ اللہ رب العزت کا عذاب مختلف شکلوں میں آتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ ہر علاقے میں ایک شکل نہیں ہوتی، کہیں وہ سیلاب کے ذریعے نہ بہا کر برباد کرتا ہے قوموں کو، اس کا عذاب ہوتا ہے، کہیں بجلیاں گرا کر جلا کر عذاب دیتا ہے، کہیں آندیاں بھیج کر اڑا کر عذاب دیتا ہے، کہیں بے غیرت اور بے حس اور نااہل حکمران مسلط کر کے عذاب دیتا ہے۔ اس وقت جو ہمارے ملک کا حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ ایسی زوال کی دلدل میں پھنس چکا ہے کہ اب اللہ رب العزت ہی نکالے تو نکالے۔ بنیادی ضروری جو چیزیں نا ان سے بھی قوم معروم ہو گئی۔ اور پھر یہ ہوتا یہ ہے کہ چلو کسی موڑ پہ احساس ہو جائے، پوری قوم اللہ کی طرف رجوع کر لے، توبہ کے لیے آ جائے، ایک دن اعلان ہو ہر میڈیا سینٹر سے کہ آج کی رات پوری قوم اللہ سے توبہ کرے گی، استغفار کرے گی، مگر یہاں ٹی وی پر اور چینلز پر یہ اعلان تو ہوتے ہیں کہ آج اسلام آباد کے فلاں ہوٹل میں ڈانس ہوگا، گلوکارائیں آئیں گی، طوافیں آئیں گی، ناچ گانے ہوں گے، مگر توبہ کا کسی نے آج تک اعلان نہیں کیا۔ انہیں شعور ہی نہیں کہ توبہ سے کیا کچھ عطا کیا جاتا۔ تاجدار انبیاء کے غلاموں، صلاح الدین ایوبی کا دور تھا رحمت اللہ تعالی۔ اس وقت کی جو سپر پاور تھی انہوں نے اعلان کیا کہ مسلمان اس وقت کمزور ہیں، نہتے ہیں، تو اگر ہم اکٹھے ہو کے نا، یہود و نصارہ نے اعلان کیا، ان پہ حملہ کر دیں تو ان کا نام و نشان مٹا سکتا ہے۔ انہوں نے بحری بیڑا تیار کیا اور حرکت میں لے آئے۔ اب بحری بیڑا چل پڑا، سلطان صلاح الدین ایوبی کو معلوم ہوا کہ کل وہ بیڑا پہنچ جائے گا اور مسلمانوں کا بیڑا غرق ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے ہاتھ خالی ہیں۔ اور صرف ایک رات درمیان میں امام الانبیاء کے غلام صلاح الدین ایوبی، مجاہد اسلام، جو 500 بار درود پڑھے بغیر کبھی سویا نہیں تھا، جس کے رابطے تھے گنبد خضرا سے قائم درود کی شکل میں، اس نے اپنی آرمی کو، مجاہدوں کو اکٹھا کیا، انہیں کہا مجاہدوں، دشمن کا بیڑا غرق کرنے آ رہا ہے اور ہم پہ حملہ ہونے والا ہے، اور ٹائم بڑا شارٹ ہے، رات رہ گئی ہے ایک، تو ایسا کرتے کام تقسیم کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ کیا؟ کہا میرے مجاہدوں، آج رات کے لیے تم مورچے اور میدان سنبھالو، اور آج رات کے لیے میں کملی والے کا مسلح سنبھالتا ہوں۔ قریب ہی مسجد اقصیٰ تھی، یہ ہسٹوریکل فیکٹ دے رہا ہوں، تاریخ کی حقیقت ہے، قریب ہی مسجد اقصیٰ تھی۔ عشاء بھی پڑھی صلاح الدین نے جماعت کے ساتھ، جب سب نمازی نکل گئے نا، اندر اکیلا رہ گیا، اس نے ساری کنڈیاں لگا دی، دروازے بند کر دی، سب سے پہلے تاج اتارا اپنے سر کا اور اس کو الٹا کر کے نا کشکول بنا کے رکھ دیا زمین پر، اور لوگ پیشانی رکھتے ہیں، اس نے زمین پر رخسار رکھ دیے، اور پھر رویا اللہ کی بارگاہ میں، میرے مولا میں جانتا ہوں یہ مصیبت میرے سبب سے آ رہی ہے، کیونکہ عوام پر اکثر پریشانیاں حکمرانوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ میرے مولا میں جانتا ہوں میں نااہل ہوں، مجھ میں کچھ نہیں ہے، بڑے عیب ہے، مگر تو جانتا ہے تیرے محبوب پر درود پڑھے بغیر میں کبھی سویا نہیں ہوں، تجھے اسی محبوب کا واسطہ مدینے سے کوئی خیرات بھیج، ورنہ تیرے محبوب کی امت کی عورتیں بے ہو جائیں گے، وہ خون کی ہولی کھیلیں گے تیرے یار کی امت کے ساتھ۔ ساری رات صلاح الدین مصلی پہ روتا رہا، کبھی پیشانی رکھے کبھی رخسار رکھے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اسے رات گزرنے کا علم تب ہوا جب مسجد کے مینار پر مؤذن نے فجر کی اذان شروع کر دی۔ اب سننا کیا ہوتا ہے، اس نے دروازے کھولے، نمازی آئے، فجر کی نماز ہوئی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کے جب صلاح الدین نکلا نا
تو مسجد اقصی کے سامنے جو گیٹ تھا وہاں ایک پھٹے کپڑوں میں فقیر کھڑا تھا. اس نے اور کسی نمازی کو نہیں چھیڑا. صلاح الدین سامنے آیا, اس نے بازو پھیلا دیے, کہا میرے بیٹا آ اور میرے سینے لگ جا. وہ حیران کیوں سینے لگانے چاہتے ہیں. فقیر نے ماتھا چوما, کہا صلاح الدین تجھے مبارک ہو, تیرے رات کے آنسوؤں نے دشمن کا بیڑا غرق کر دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, علماء اہل سنت. اس لیے میرے آقا کے غلاموں وہ صرف ایک رات رویا تھا. اگر کوئی ایک رات ہم سال میں بنا لینا کہ اس رات میں حکمران بھی مسلح پہ ہو, عوام بھی مسلح پہ, تو اللہ کی عزت کی قسم ملک کی تقدیر بدل جائے. مگر اس طرف لائے کون, اس طرف کون لائے؟ بے حسی ہر طرف مسلط ہو چکے. ظاہر الفساد فی البر والبحر, ظاہری باطنی فتنے اتنے عام ہو چکے ہیں کہ جنہوں نے قوم کو لیڈ کرنا تھا, رہنمائی کرنی تھی, وہ خود گمراہی کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں. حضرت امام غزالی نے کئی صدیاں پہلے فرمایا تھا حضور کی امت پہ وقت آئے گا جنہوں نے علاج کرنا جب وہ خود بیمار ہو جائیں گے. علاج کون کرے گا؟ رہبروں کے ضمیر مجرم ہیں, ہر مسافر یہاں لٹیرا ہے. معبدوں کے چراغ گل کر دو, قلب انسان میں اندھیرا ہے. مسجدوں کی ٹائلیں چمک رہی ہیں, مومنوں کے دل بجھ گئے ہیں. مسجدوں کی لائٹیں دیکھی اور فانوس دیکھی اور دلوں کے اندر اندھیرا اور تاریکی ہے. جبیں پہ داغ سجدہ, اور ذرا دل بھی دیکھ ظالم, جو جگہ تھی روشنی کی وہی روشنی نہیں ہے. ہم کس راستے پہ؟ ان جلسوں کا مقصد امام الانبیاء کے غلاموں یہ ہے, اپنی ڈائریکشن ٹھیک کرو, حضور کے دین سے عملی تعلق قائم کرو, جڑ جاؤ حضور کی چوکھٹ کے ساتھ کہ دنیا کا کوئی خوف اور دنیا کا کوئی لالچ تمہیں حضور کے دروازے سے ہٹا نہ سکے, آقا کے طریقے بھلا نہ سکے. اور یہی سبب ہے اللہ رب العزت نے حضور کے صحابہ کرام کا ایمان ہمارے سامنے ماڈل کے طور پہ پیش کیا. فرمایا اگر مومن بننا ہے تو صدیق اکبر جیسے بنو, فاروق اعظم جیسے بنو, حضرت عثمان و علی جیسے بنو, حضرت طلحہ اور زبیر جیسے بنو. مومن بننا ہے تو ان جیسے بنو. وہ کیسے مومن تھے؟ ہم حضور کے طریقے بھول گئے, آقا کا راستہ چھوڑ دیا ہم نے. تو امام الانبیاء کے غلاموں ان کا حال یہ تھا. آخری بات عرض کر رہا ہوں, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک علاقے کے گورنر بنا کے بھیجے گئے. اور جب کوئی نیا آفیسر کسی علاقے میں جاتا ہے نا, علاقے کے امیر لوگوں کو بھی اکٹھا کرتے ہیں اور پھر ایک خاص دعوت کا اہتمام ہوتا ہے تاکہ سب کے ساتھ تعارف ہو جائے. اب یہ گورنر بن کے گئے حضور کے صحابی, تو وہاں دعوت کا اہتمام ہوا, علاقے کے لینڈ لارڈز آئے, امیر ترین لوگ آئے, سب دعوت پہ. کھانا شروع ہوا. حضرت سلمان گورنر نئے علاقے میں آئے, بسم اللہ پڑھ کے نا لقمہ توڑا آپ نے. منہ کے جب قریب کیا نا تو حسن اتفاق وہ لقمہ ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور نیچے گر گیا. آپ نے پھر اسی لقمے کو بسم اللہ پڑھ کے اٹھایا. جب منہ میں ڈالنے لگے تو جو قریب بیٹھا تھا نا اسی علاقے کا امیر آدمی, اس نے بازو پکڑ لیا, آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کانوں کے قریب منہ کر کے کہنے لگا, حضرت آپ یہ جو حرکت کرنے لگے ہیں نا اس علاقے میں یہ بڑی آکورڈ لگتی ہے, امیر لوگ اس پر مذاق اڑاتے ہیں, یہ بڑی معیوب لگتی حرکت کہ لقمہ گر جائے اور پھر وہی لقمہ اٹھا لیا جائے. آپ یہ لقمہ نہ کھائیں, نیا لقمہ توڑیں. علاقے کے معزز لوگ اکٹھے ہیں, یہ مذاق اڑائیں گے. محمد عربی کی نگاہوں کا پالا ہوا سلمان جلال میں آ گئے. سننا اس گورنر نے کیا فرمایا, فرمایا اترکو سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء, فرمایا کیا ان آمقوں کے لیے میں یار کی ادا چھوڑ دوں؟ تو کیا
چاہتا ہے ان بے وقوفوں کے لیے میں یار کا طریقہ چھوڑ دوں؟ اس لیے کہ جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے آقا کے غلاموں، تن سے من تک محمد عربی کی شریعت کے رنگ میں رنگ جاؤ، پھر دیکھنا مدینے سے خیرات کیسے آتی ہے۔ وہ جو جڑا رہا نا میرے رسول کے ساتھ، وہ ویل چیئر پہ بیٹھنے والا، دنیا نے دیکھا اس جڑے رہنے والے کو، جس نے مارے کھائی مگر جڑا رہا، جیل کاٹی مگر جڑا رہا، گھر جلایا گیا مگر وہ جڑا رہا، کارکن شہید ہوئے مگر وہ جڑا رہا۔ تو پھر مدینے والے نے جب دیکھا یہ تو جدا ہی نہیں ہوتا، یہ جڑا ہے، تو پھر مدینے سے خیرات آئی۔ امام الانبیاء کے غلام دنیا نے دیکھا کہ جب دھرنے میں بولتا تھا امیر المجاہدین لگتا تھا، جنازہ اٹھا ہے امیر المومنین لگ رہا تھا۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ وہ جڑا رہنے والا آج مشکل بنتی ہے تو وہی یاد آتا ہے۔ اب وہ آواز دے رہا ہے، اب مجھے نہ پکارو، پکار مجھ کو نہ دنیا، چلا ہوں سوئے رسول، تجھے تلاش میری مجھ کو جستجوئے رسول۔ میں کیسے ان کے خط و خال بھول سکتا ہوں، کیا ہوا ہے نگاہوں نے حفظ روئے رسول، اور ضمیر و ذہن بھی سیراب ہوتے رہتے ہیں کہ میرے لہو سے گزرتی ہے آب جوئے رسول۔ اس لیے امام الانبیاء کے غلاموں، آقا نے بتا دیا میری خیرات کا دروازہ بند نہیں ہوا، کوئی مخلص ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ تو مخلص ہو جائیے حضور کے ساتھ۔ اگر آپ نہیں ہوں گے تو جو بازار میں پھر رہے ہیں وہ ہوں گے، اگر ہم نہیں ہوں گے جو مسجد میں آئے بیٹھے ہیں، تو جو نہیں آئے جانتے تھے یہاں ذکر رسول لینے والا ہے، وہ کیسے جڑیں گے حضور کے ساتھ؟ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ کام ہم نہیں کرنا ہے۔ اللہ رب العزت میرے ان بھائیوں کو سلامت رکھے، بہت ہی پیارے عزیزوں میں سے، عمر ان کی جوانوں والی، اخلاق ان کے بزرگوں والے، اسی سبب سے اتنے علماء مشائخ تشریف لائے اور آپ بھی کافی دیر تک تشریف فرما رہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت میرے محترم بھائی ملک فیضان محمدی سیفی صاحب کو، ان کے بزرگوں کو اس پر اجر عظیم عطا کرے، اور جن مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے پروگرام کا اہتمام ہوا، اللہ پاک انہیں دو جہان میں انہیں کروٹ کروٹ اپنی رضائیں، رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے، اور اپنے پاک اولیاء انبیاء کی صحبت و سنگت اور معیت سے نوازے۔ وما علینا الا البلاغ۔